ربیع الاول کا مبارک مہینہ، جسے اللہ جل جلالہ نے بڑی خاص برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آپ کی آمد، آپ کا پہنچنا، یہ اس مبارک مہینے میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچے خواب آنے لگے کہ آپ خواب دیکھتے، صبح کو بیان کرتے، جس طرح سورج نکلا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، ایسے وہ چیزیں درست ہو جاتی۔ ان خوابوں کا سلسلہ بھی ربیع الاول میں شروع ہوا، اور پھر رمضان المبارک میں نزول قرآن کی صورت میں اس کی تکمیل ہوئی، نزول وحی کی صورت میں تکمیل ہوئی، اور اسی مبارک مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور اسی مبارک مہینے میں اللہ کے حبیب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بہت ساری نسبتیں ان اعمال کے اعتبار سے اس مہینے کو میسر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اپنے قومی رہنماؤں اور لیڈروں کے اسوے کو پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، یاد رکھتی ہے، اور وہ لیڈر اس قوم کی حد تک ہیں جس قوم میں وہ آئے، پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرب قوم کے رہنما بھی ہیں، عجم کے رہنما بھی ہیں، پہلوں کے رہنما بھی ہیں، پچھلوں کے جو بعد میں آئیں گے ان کے رہنما بھی ہیں، انسانوں کے رہنما ہیں، جنات کے رہنما ہیں۔ تو آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کی زندگی، آپ کی حیات، یہ زندگی کے 63 سالہ دور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور پھر یہاں سے پردہ فرما گئے۔ اس سب میں ہمارے لیے بالخصوص ہم مسلمان ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے بالعموم اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانی سوسائٹی کو تہذیب یافتہ بنانے کے لیے آئے تھے، انسانی سماج کو ترقی دینے کے لیے آئے تھے۔ سوسائٹی اور سماج کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس سے وہ معاہدات شمار کیے جاتے ہیں
جنہیں عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہیں یہ، چاہے اس معاہدے کا تعلق نکاح کے ساتھ ہو کہ ایک مرد اور عورت نے نکاح کر کے آپس میں معاہدہ کیا ہے، چاہے اس معاہدے کا تعلق کسی خرید اور فروخت کے ساتھ ہو کہ کوئی کسی سے چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، یہ بھی معاہدہ ہے تجارت کا، چاہے اس معاہدے کا تعلق قومی اور ملی نظام کے ساتھ ہو، سیاسی معاہدات قومیں آپس میں کرتی ہیں، بین الاقوامی معاہدات کیے جاتے ہیں، تو سماج اور سوسائٹی کی تشکیل میں جو بنیادی کام ہے وہ ان معاہدات کی پاسداری ہے، اور انہی معاہدات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اسوہ بنایا، عمل کر کے دکھلایا۔ انسانی سوسائٹی اس کے 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ایک فرد کا ہے، چونکہ فرد سے اجتماع وجود میں آتا ہے، فرد سے قومیں بنتی ہیں، تو اس فرد کو ترقی دینا، اسے انسانی اخلاق سکھلانا، پھر اس فرد کا تعلق اپنے علاقے کے ساتھ ہوگا، خاندان وجود میں آئے گا، قومیں بنیں گی، قبائل وجود میں آئیں گے، تو یہ جو جتنا نظام ہے ان کے آپس میں ربط و تعلق، اور جب یہ قومیں بنتی ہیں، شہر وجود میں آتے ہیں، علاقے بنتے ہیں، تو اس سے ملک وجود میں آتے ہیں۔ کہ تیسرا انسانی سماج کا دائرہ اس کا قومی زندگی کا ہے، پھر اقوام عالم کے آپس میں معاہدات، ان کے آپس میں تعلقات، جب ایک قوم بن گئی تو ایک اجتماع پیدا ہوا، تو اس کے لیے بین الاقوامی دور آتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 57 سے زائد مسلم ریاستیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ویٹو پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی آزاد قومیں، یہ 5 ملک ویٹو پاور ہے جن کے پاس، وہی دنیا کی ساری قوموں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، وہی نظام چلا رہے ہیں، وہی دھکیل رہے ہیں، جیسا چاہیں کر دیں، کسی قوم کے ساتھ جس طرح سے چاہیں پیش آئیں۔ مسلمان آج پستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم مطالعہ میں لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، یہ 3 دائروں میں چل رہی ہے۔ پہلا دائرہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا دائرہ ہے، امت کا اس دائرے میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی پر فیصلہ دے دیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ کوئی اور عدالت ایک گواہی پر فیصلہ نہیں دے سکتی، اس کے لیے 2 گواہ کا ہونا شرط ہے، 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں اس معاملے میں گواہ موجود ہوں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔
آپ نے زیادہ نکاح کیے، امت کو پابند کر دیا ایک مخصوص دائرے میں کہ اس سے آگے آپ نہیں نکل سکتے. یہ آپ کی خوبی ہے، آپ کے ساتھ ہے. اس دائرے میں نبی کے ساتھ امت شامل نہیں ہے، وہ الگ ہے. پیغمبر کی زندگی کا، سیرت طیبہ کا دوسرا دائرہ آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو کیا چیز پسند تھی کھانے میں، آپ نے لباس کون سا پہنا، آپ نے بڑے بڑے بال رکھے، پگڑی پہنی، کھانے میں مخصوص چیزیں آپ کو پسند ہیں. یہ آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. امت کو پابند نہیں کیا کہ ساری امت وہی لباس پہنے گی، وہی کھانا کھائے گی، انہی چیزوں کو پسند کرے گی. اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں عشق کا درجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عشق و محبت میں اگر وہ ویسا ہی بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے. اسے کوئی اس طرح سے عام انسانوں میں فضیلت نہیں دی جا سکتی. نہ ہی اگر کوئی نہیں بنا ہے تو اس پر کوئی جرم عائد کیا جائے گا کہ یہ مجرم ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دائرہ ہے. جو آپ پہن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں. ایک پیغمبر کی زندگی کا تیسرا دائرہ ہے جس کا تعلق سماجی زندگی کے ساتھ ہے، انسانی سوسائٹی کے ساتھ ہے. اس دائرے کو امت پر لازم قرار دیا کہ تم نے پیغمبر کے اس اسوے کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب وہ دائرہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب مکہ مکرمہ میں وہاں کا ظالم نظام وہاں کے تاجروں کو لوٹ لیتا ہے، ان کے حقوق پامال کر دیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے. لیکن وہ غریب ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک تاجر کے ساتھ جو یمن سے آیا ہے، یمنی تاجر ہے، ایک مکہ کے سردار نے اس سے سامان لے لیا، پیسے نہیں دیا، جو کوئی پیسے نہیں. وہ جرت مند تاجر تھا. جبل ابو قبیس پر، جہاں مکہ کے لوگ زیادہ تر معاملات اور سلسلوں کی جمع ہوتے تھے، وہ اس پر چڑھ گیا. اس نے اپنی چادر لہرائی، لوگوں کو جمع کر لیا. اس نے کہا میں نے تمہارے فلاں سردار کو اپنا سامان دیا ہے، وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، مجھے پیسے چاہیے، جو میں نے سامان بیچا ہے اس کی قیمت چاہیے. اگر تم لوگ میرا تعاون نہیں کرو گے میں تمہارے خلاف تمام علاقوں میں آواز بلند کر دوں گا. یمن کا ایک تاجر بھی مکہ نہیں آئے گا سامان لے کر. اب وہاں کے جو سردار تھے انہیں پریشانی لائق ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے. وہ لوگ جمع ہوتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی اس مکان میں جا رہے ہیں، عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر. سردار جمع ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں. سردار جمع ہو کر اس یمنی تاجر کی بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی.
پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک معاہدہ طے کیا جاتا ہے جس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا جاتا ہے، سیرت طیبہ کی کتابوں میں موجود ہے حلف الفضول۔ اس میں فضل نام کے لوگ بھی موجود تھے۔ اب اس معاہدے میں وہ سارے لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم سارے متحد ہو کر، یکجا ہو کر، اپنی ایک اجتماعیت بنا کر، ایک مکہ بنا کر ہم ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے مظلوم کی حمایت میں۔ یہ معاہدہ ہو رہا ہے باللہ یدن واحدن مع المظلوم علی الظالم، اللہ کی قسم ہم ید واحد ہیں، ایک مکہ اور ہاتھ ہیں، مع المظلوم علی الظالم، مظلوم کی حمایت میں، ظالم کی سرکوبی میں ہم متحد ہو کر کردار ادا کریں گے۔ اس معاہدے کے ممبر ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 عیسوی تک آپ پر ابھی نبوت نہیں آئی، آپ نے زندگی کے 24 سال اس معاہدے کی پاسداری کی۔ مکہ کے ہر مظلوم کو، مکہ کے ہر پریشان حال انسان کو، ہر غریب اور لاچار کو آپ نے اس کی مدد کی اس معاہدے کے تحت۔ تاریخ میں ہے کہ ابو جہل حضور علیہ السلام سے چھپتا پھرتا تھا، ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ ادھر سے دوسری گلی میں سے جا رہا ہے کہ یہ مجھے پکڑ نہ لے۔ معاہدے کی پاسداری، یدن واحدن، ہم ایک مکہ بن جائیں گے، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، خاندان نہیں پالے جائیں گے، مظلوم کو پالا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا معاہدہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب آپ نبی بن گئے، آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس نزول وحی الہی میں کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے نبوت سے پہلے معاہدہ کیا تھا، کیا آپ اس معاہدے کی پاسداری آج بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آج بھی میں اس معاہدے کا پابند ہوں، اس کی میں پاسداری کرتا ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اس معاہدے سے منحرف ہونے پر 100 سرخ اونٹ دیں، اونٹ اس دور کی سب سے لگژری اور قیمتی سواری شمار کی جاتی تھی عرب میں، جس طرح آج آپ کی کوئی لگژری گاڑیاں 100 گاڑیاں مل رہی ہوں جو کروڑ 2 کروڑ کی ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے 100 سرخ اونٹ دے کوئی، کیا آپ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں؟ میں ان اونٹوں کو ریجیکٹ کر دوں گا، میں اس معاہدے کی پاسداری کروں گا، میں اسے قائم رکھوں گا، مظلوم کی حمایت میں آنے والے اس معاہدے کو قائم رکھوں گا۔ آج دنیا کی قومیں سوشلزم اس کا مکہ بنایا جاتا ہے، اس کا نشان ہے مکہ کہ یہ مظلوموں اور کاشتکاروں کا حمایتی نظام ہے، اس مکے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پہلے دور میں مظلوم انسانیت کے لیے مکہ بنا کر ظالم کے منہ پر جو مارا تھا، آج اس کا تعارف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اجتماعیت کو سوشلزم نے قائم کیا ہے، مظلوموں کی حمایت صرف سوشلزم نے کی ہے، نہیں، اللہ کے حبیب مظلوموں کے حمایتی بن کر ظالموں کو کافری کردار تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سیرت طیبہ کا وہ عملی منظر ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، جس کو ہمیں اختیار کرنا ضروری کہا گیا کہ تمہیں اسے اختیار کرنا ہے۔ ہمیں صرف وہ حدیث یاد ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ
کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ میٹھے کو پسند کرتے تھے، اور پھر ہم دیگوں کی دیگیں کھا جاتے ہیں میٹھے کی، کوئی کسٹرڈ بریانی فریانی کچھ نہیں چھوڑتے، سنت سمجھ کر ہر چیز اندر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جس پر عمل کی ضرورت ہے، سیرت طیبہ کا وہ دور جسے آج ہم نے اختیار کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عملی کردار جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس سے پیچھے ہو گئے، صرف جھنڈیاں لگا لینے سے، صرف دیگیں بنا لینے سے، صرف نعرے لگا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سوسائٹی مظلوموں سے بھر گئی، غربت عام ہو گئی، ٹیکس لگ گئے، ایک باپ اپنی اولاد کو اس کے لیے پالنا مشکل ہو گیا، وہ رات دن مصروف عمل ہے کہ کسی طرح میں اپنے بچوں کا کوئی مستقبل بنا لوں۔ پڑھے لکھے لوگ وہ سی وی لے کر پھر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، کاروبار ٹھپ ہو گئے، ملیا میٹ ہو گیا ہر چیز کا، غربت عام ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ نمونہ اور اسوہ دے کر گئے، اس نمونے کو، اس اسوے کو آج عمل میں لانے کی ضرورت ہے، ورنہ آئندہ آنے والا دور مشکلات کا دور بن جائے گا۔ آج ہمارے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے، آئندہ آنے والے دور میں کیسی زندگی گزرے گی؟ یہ اوپر چند لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا دیا۔ ان کے سامنے مکہ بننے کے لیے، ایک طاقت بن کر انہیں روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تیار ہے تو صرف جذباتی نعرے لگانے کے لیے اور اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور اپنی گاڑیاں توڑنے کے لیے، اپنے جنت تھانوں کو آگ لگانے کے لیے، خود سر ہو کر فیصلے کرنے کے لیے نہیں۔ ہمیں باشعور ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں سمجھدار ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا کردار آج ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے ہم نے کردار کا تعین کرنا ہے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے نہیں کرنا، ورنہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ان اعلیٰ اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع چل رہا ہے، آئندہ جمعے میں اس پر مزید گفتگو کریں گے۔